کہ وہی صرف وہ نہیں ہے جو جبرائیل امین لے کے اترتے ہیں، وہی وہ بھی ہے جو قرآن کی آیتوں کے علاوہ قلب مصطفیٰ پہ ہمہ وقت القاء ہوتی رہتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنی ہدایت ڈائریکٹلی حضور کے قلب اطہر پہ القاء کرتا رہتا ہے، حضور کی روح اقدس میں القاء کرتا رہتا ہے، اور حضور کو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت وہب کرتا رہتا ہے، عطیہ دیتا رہتا ہے، عطا کرتا رہتا ہے، اور پردے اٹھتے رہتے ہیں، کشف ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عطائے ہدایت کے بے شمار طریقے ہیں other than this traditional mode of revelation۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ کو دیکھیں تو قرآن مجید کا نزول ہوا اور وہ امت تک پہنچا دیا، کمیونیکیٹ کر دیا۔ اب اس کمیونیکیشن آف ڈیوائن ریولیشن کے علاوہ بھی کتنا کچھ آقا علیہ السلام نے امت کو دیا ہے، وہ جو کچھ other than communication of قرآن سنانے اور قرآن ریسائٹ کرنے، انہیں قرآن ریسائٹ کیا، ان پر انہیں قرآن کنوے کر دیا، اس کے علاوہ کتنا کچھ امت کو آقا نے عطا کیا، انسانیت کو عطا کیا، وہ سارا جو قرآن کے علاوہ عطا کیا اور عطا کیا گیا اور عطا کرتے رہے، وہ حدیث اور سنت ہے، وہ اسوہ اور سیرت ہے۔ تو میں اطلاق یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرمانا انبیاء کا، آقا علیہ السلام نے بھی یہ بات فرمائی، میں جو کچھ تمہارے لیے کیا اس پر اجر نہیں مانگتا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رسالت کا وہ ایسپیکٹ، وہ گوشہ جس کا تعلق وحی الہی ریسیو کر کے امت کو پہنچا دینے کی حد تک ہے، اس اجر کے نہ مانگنے کا ذکر اس ریلیونس میں نہیں ہے، اس حصے سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ڈیوائن اوبلیگیشن ہے، ایک ڈیوائن ڈیوٹی ہے، وہ ایک ڈیوائن آفس ہے، ہی از سپوز ٹو پرفارم اٹ۔ اسی کا نام میسنجرشپ اور اسی کا نام رسالت ہے۔ تو اس کے علاوہ عمر بھر جو رسول امت کی خدمت کرتے ہیں، مثلا نوح علیہ السلام نے 900 سال عمر پائی، اب 950 سال عمر پائی تو اتنی وحی تو ان کے اوپر نہیں اتری۔ اگر وہ ساری زندگی وحی اترتی رہتی تو پھر تو قرآن مجید کے مقابلے میں سمجھیں کو 10 گنا زیادہ کتاب ان کی بن جاتی۔ وحی الہی تو جتنی اتری بذریعہ فرشتہ، بذریعہ ملک، جتنی اتری سو اتری، مگر 950 سال تک امت کو رہنمائی کے لیے بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، رشد و ہدایت فراہم کرتے رہے، ہدایات اور نصائح فرماتے رہے۔ یہ جو کچھ پوری زندگی میں کیا، یہ اس نبی کی سنت ہوتی ہے، اس نبی کی حدیث ہوتی ہے، اس نبی کی سیرت ہوتی ہے، اس کا اسوہ ہوتا ہے، اسوہ حسنہ ہوتا ہے اس نبی کا۔ تو یہ جو other than communication of the divine revelation ہے، وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمر بھر تمہارے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے جو کچھ کیا ہے، اللہ کی طرف سے اس عائد کردہ فریضہ ابلاغ کے تمہیں پہنچا دینے کے علاوہ جو کچھ کیا ہے، اس پر بھی میں اجر نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، اور وہ اجر میرا اللہ کی بارگاہ میں ہے، جو چاہے عطا فرمائے گا۔ یہ تو گویا اس لفظ میں بھی کہ میں تم پر اس بات پر کوئی اجر نہیں مانگتا، اس میں بھی حجیت سنت کا اشارہ ہے، اس رسول کی سنت اور اس کی سیرت اور اس کی حدیث اور اس کے اسوہ حسنہ کی حجیت اور اس کے فیض کا اور اس کی برکت کا اور اس کے امت پر حجت ہونے کا اشارہ ہے۔ اس کے بعد کہہ کے پھر فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، اور میں نے جو کچھ تمہارے لیے کیا، فاتقوا اللہ سے ڈرو، یعنی جو احکام اللہ کے تم پر پہنچائے وہی ڈرو اور ان پر عمل کرو۔ 2 لفظ آئے ہیں پھر، فاتقوا اللہ، پھر فرمایا وَأَطِیعُونِ، تو ایک ہی مقام پر یہ آیت دہرائی گئی ہے۔ پہلے یہی حکم، 2 حکم آیت نمبر 108 میں آئے ہیں، پھر یہی انہی الفاظ کے ساتھ دونوں حکم آیت نمبر 110 میں آئے ہیں۔ پہلے انی لکم رسول امین کے بعد فرمایا فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ دوسری مرتبہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اپنے کیے کا، یہ ارشاد فرما کر پھر یہ 2 حکم ریپیٹ کیے گئے، فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، یہ آیت نمبر 110 ہے، یہ تکرار کے ساتھ ریپیٹڈلی آئی ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب یہاں انسان ایک نتیجے پر آسانی سے پہنچ سکتا ہے کہ چونکہ 2 باتوں کا ذکر ہے جو میں نے ذکر کیا، رسالت کے 2 ایسپیکٹ ہیں، ایک جو اللہ سے وحی کو ریسیو کر کے پیغام کو امت تک پہنچا دینا، اور ایک پھر پوری عمر اس امت کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کا سامان اس وحی کے پہنچانے کے علاوہ فراہم کرتے رہنا، اور پوری زندگی کو اپنا اسوہ بنا دینا انسانیت کے لیے، اس امت کے لیے۔ وہ جو سنت عطا کی جاتی ہے تو فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اس کی کتاب میں، اس کی وحی میں،
یعنی جو جو حکم اس نے نازل کیا ہے اس پر عمل کرو، ڈرو اس سے اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ فاتقوا اللہ کی اپلیکیشن یہ بنتی ہے، جو جو حکم اللہ نے بھیجا ہے کہ میری عبادت کرو اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی بت کی پوجا نہ کرو، اور جن چیزوں کو میں نے حرام کیا اس سے رک جاؤ، جن کو حلال کیا وہ کرو، اور جو عبادت کا طریقہ بتایا اس طرح میری بندگی کرو، جو جو حکام اللہ نے اتارے ہیں انہیں بجا لاؤ۔ یہ ہے فاتقوا اللہ کا معنی، اللہ سے ڈرو، یعنی اس کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو، جو اس نے نازل کیا ہے منن زندگی اس کے مطابق بسر کرو۔ ایک اس کے بعد واو عاطفہ لگا کر فرمایا وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ دو مرجع بتائے جا رہے ہیں، دو سورسز بتائے جا رہے ہیں، ایک اللہ اور ایک رسول کہہ رہا ہے میری ذات۔ اللہ کے لیے فرمایا جا رہا ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اس کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو اس کی عبادت اور بندگی میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے سوا کسی کو رب اور خالق و مالک نہ مانو، اللہ کے سوا کسی کو الہ اور معبود نہ مانو، اور جو جو حلال اور حرام اور یا دیگر حکام اس نے بھیجے ہیں ان میں کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد دوسرا مرجع، سورس، رجوع کرنے کی دوسری جگہ کیا بتایا؟ وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ تو جا بجا ہر پیغمبر کے ساتھ یہ جو دو حکم آئے ہیں یہ اس پوری پوزیشن کو کلیریفائی کر دیتے ہیں کہ ہر جگہ دو سورسز ہر پیغمبر نے بتائیں، ایک سورس اس ہدایت کی جو اللہ نے بطور وحی بھیجی، اور دوسرا فنڈامنٹل سورس اس ہدایت کی جو رسول نے اپنی ذات کی شکل میں، اپنی ذات کی طرف سے بطور اپنے اسوہ کے، بطور اپنی سیرت کے، بطور اپنی سنت کے اور اپنی حدیث کے جو امت کو عطا کیا اس کی پیروی کرو۔ وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ ورنہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ توحید کا پیغام دے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائے۔ اگر یہ مقصود ہے، صرف یہ مقصد ہے، تو پھر فاتقوا اللہ سے تو مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ بار بار ہر مقام پر فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونَ دو حکم الگ دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ اور پھر ہر جگہ ریپیٹڈلی، آگے بھی آپ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں کوٹ کروں گا، آگے بھی یہ حکم ریپیٹڈلی بھی آئے ہیں، اور دو بار اور ہر جگہ پر دو حکم آئے ہیں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو قرآن مجید بالکل واضح ہے، صریح ہے، اس میں نہ کوئی ڈاؤٹ ہے، نہ کوئی سسپیشن ہے، نہ کوئی ایمبیگویٹی ہے، نہ کوئی التباس اور ابہام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ہر پیغمبر اور ہر رسول کی زبان سے دو فنڈامنٹل سورسز کو ڈکلیئر کروایا ہے شریعت کے۔ ہر رسول کی شریعت میں دو فنڈامنٹل سورسز تھے، ایک فاتقوا اللہ کے اندر اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا حکم، احکام منزل من اللہ، تاکہ ان کی نافرمانی نہ ہو، یوں ڈرو اللہ سے۔ دوسرا وَأَطِیعُونَ، رسول کی ذات خود، جو حدیث اس سے صادر ہو، جو سنت اس سے ملے، جو اسوہ اس سے ملے، جو سیرت اس سے ملے، اس کی اطاعت کرو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے باب میں یہاں اس مسئلے کو واضح کیا گیا۔ اس کے بعد یہی بات حضرت صالح علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں آئی۔ یہی سورہ شعراء آیت نمبر 141 سے 145، پیچھے جو ہم نے مکمل کیا مضمون وہ آیت نمبر 105 سے 110 تھا۔ اب آگے سورہ شعراء کی آیت نمبر 141 سے 145، اور پھر اسی طرح آیت نمبر 150 پھر ریپیٹ کرتی ہے۔ تو فرمایا کذبت ثمود المرسلین، فرمایا قوم سمود نے بھی اللہ کے رسولوں کو معاذ اللہ جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، تو ان کی قوم ہی کی طرف جو بھیجے گئے پیغمبر تھے حضرت صالح علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ وہی کلمات ہیں، آپ دیکھیے، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، رسول امین ہوں۔ یعنی جو وہی، کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ جو وہی مجھ پہ کرتا ہے میں اپنی طرف سے کوئی بڑھا گھٹا کر تمہیں پہنچاتا ہوں، نہیں، میں امین ہوں۔ یہ رسول کی ایک شان ہے کہ اللہ نے جو وحی مجھ پہ نازل فرمائی، جو احکام مجھ پر اتارے، میں من و ان بلا کم و کاس تم کر پہنچا دیتا ہوں، پوری امانت و صداقت کے ساتھ۔ یہ فرما کر
اس کے بعد وہی حکم فرمایا فاتقوا اللہ